صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی خالق کائنات کی پہلی تخلیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے جابر، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک، اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ ساری مخلوقات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی پہلی مخلوق ہیں، صرف اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور عالمین کو وجود میں آنے کے لیے خدا کی ربوبیت کا مربوب بننا ضروری تھا، اور خدا کی ربوبیت کے اظہار کے لیے پہلے رحمت کا ہونا ضروری تھا۔ رحمت ہوتی تو اظہار ربوبیت ہوتا، رحمت نہ ہوتی تو اظہار ربوبیت بھی نہ ہوتا، تو عالمین کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اسی لیے رحمت کو عالمین پر تقدم حاصل ہے۔ اگر عالمین میں کوئی ایسا وقت بھی تسلیم کیا جائے کہ عالم ہو اور رحمت نہ ہو، تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں رحمت للعالمین نہ ہوں گے، اس لیے کہ عالمین میں کچھ حصہ رحمت کے بغیر بھی نظر آیا، مگر رب نے یہ منظور نہ فرمایا اور پہلے نور رحمت للعالمین کو پیدا فرما کر پھر عالمین کو پیدا فرمایا۔ چونکہ جبریل علیہ السلام بھی عالمین میں شامل ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل سے بھی تقدم حاصل ہے۔ جبریل علیہ السلام اتنی طویل عمر کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی پیدا ہوئے، اول حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شارح بخاری حضرت امام قسطلانی علیہ الرحمہ اوپر کی حدیث سے نور درج فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ کوئی جن، نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر خدا تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے حصہ سے قلم و قدرت کو پیدا فرمایا، دوسرے حصہ سے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، تیسرے حصہ سے عرش کو پیدا فرمایا، چوتھے حصہ کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور پہلے حصہ سے حاملین عرش کو پیدا فرمایا، دوسرے حصہ سے کرسی کو پیدا فرمایا، تیسرے حصہ سے باقی تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا، چوتھے حصہ کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور پہلے حصہ سے آسمانوں کو پیدا فرمایا، دوسرے حصہ سے زمینوں کو پیدا فرمایا، تیسرے حصہ سے جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا، چوتھے حصہ کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور پہلے حصہ سے مومنوں کی آنکھوں کا نور پیدا فرمایا، دوسرے حصہ سے مومنوں کے دلوں کا نور معرفت پیدا فرمایا، اور تیسرے حصہ سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق پر تقدم حاصل ہے، اور ہر کمال و جلال و جمال اسی نور کی بدولت ہے۔ حضرت امام قسطلانی کی تشریح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ساری مخلوق سے بشمولیت جبرائیل علیہ السلام حضور کے نور کی بدولت معرض وجود میں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق بشمولیت جبریل سے بھی پہلے پیدا کیے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی عمر کی طوالت سنانے کے لیے کہا کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنا کہ وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، میرے رب کی عزت کی قسم
میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھ سے بھی پہلے کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل سے بھی پہلے کے ہیں، اور آدم علیہ السلام جبریل کے بعد پیدا فرمائے گئے، اور بشریت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب کہ بشریت شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی و مٹی ہی میں تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس وقت بھی شان نبوت لیے ہوئے جگمگا رہا تھا جب کہ ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ نبوت کے لیے بشریت کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر ضروری ہوتا تو ابو البشر آدم علیہ السلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کیسے ہو سکتے تھے؟ نبی کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، مگر ہماری ہدایت کے لیے نبی کا بشریت کے لباس میں آنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کی خاطر بشریت کا جامہ پہن کر تشریف لائے۔ نبوت بشریت کی محتاج نہیں، امت محتاج بشریت ہے۔